بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 93 نمبر سبق ہے، اور آج جو مضمون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے المدنیۃ العجمیۃ عند بعثۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عجمی شہریت کے احوال۔ یہ مضمون شیخ شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے احوال کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، ان کا پورا نام اور سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: قطب الدین احمد ولی اللہ ابن عبد الرحیم ابن وجیہ الدین العمری الدہلوی، اور ان کی سن پیدائش 1114 ہجری ہے۔ یہ پیدا ہوئے اس وقت کے بر صغیر پاک و ہند، بر صغیر جسے کہا جاتا تھا۔ تو اپنے والد محترم سے شیخ عبد الرحیم رحمہ اللہ سے انہوں نے ابتدا اپنے علم کا کیا، اور ابتدائی بلکہ بہت ساری کتابیں اپنی والد محترم سے وہ کسب فیض کیا، کسب علم کیا اس کا۔ اور پھر 15 سال کی عمر بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ رحمہ اللہ یعنی شیخ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنے کتابوں کی تعلیم سے فارغ التحصیل ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے درس و تدریس اور اس کے ساتھ تالیف کا سلسلہ شروع فرمایا، یہاں تک کہ 1143 ہجری میں انہوں نے حجاز مقدس کا سفر کیا۔ حجاز مقدس کے سفر میں وہاں کے علماء کرام مختلف حضرات سے انہوں نے استفادہ کیا، اور خاص کر شیخ ابو طاہر مدنی رحمہ اللہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان واپس تشریف لائے، اور واپس آ کر پھر سے اپنے تدریس اور تالیف میں مشغول ہو گئے، اور پھر ان کا یہی شغل تادم مرگ جاری رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اسلام کی نابغہ روزگار ہستیوں میں سے تھے۔ بقول امیر بھوپال علامہ سید صدیق حسن خان رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قرون متقدمہ میں ہوتے، ابتدائی ادوار میں ہوتے اسلام کے، تو یہ اسلام کے کبار ائمہ مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا۔ اتنی اللہ نے ان کو علمیت اور اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے حکیم الاسلام، مفسر، محدث، فقیہ، متکلم، اصولی، سیاسی اور فلسفی اور مجدد الدین والعلم تھے۔ ان سے ہی آپ بلکہ آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھے جاتے تھے۔ اور آپ کی شخصیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پورے عجم کے اکثر عجم، پورا عجم ہم نے کہا لیکن اکثریت عجم یہ بلا مبالغہ ہے کہ سند حدیث کا مرجع شیخ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے۔ آپ کی سند عرب سے متصل ہونے میں یہی ایک کڑی ہے عجم کے لیے۔ آپ نے
اللہ جل شانہ نے آپ رحمہ اللہ کو عربی میں بھی ایک خاص صلاحیت عطا کر رکھی تھی، اور آپ کا قلم ایسے وہ روانی رکھتا تھا کہ اکثر عرب اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ آپ کے ممتاز تصنیفات میں سے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، ازالۃ الخفا فی خلافت الخلفاء، رسالۃ الانساب فی سبب الاختلاف، اور یہ مضمون جس کی مشہور کتاب سے لیا گیا ہے حجت اللہ البالغہ۔ تو یہ ایسی عظیم الشان کتابیں اپنے دور کی رہی، اور خاص کر یہ حجت اللہ البالغہ یہ اپنے موضوع پر ایسی منفرد کتاب ہے کہ اس میں حقائق دینیہ کی تشریح، عقل و نقل کی تطبیق اور سیاسی نظام کی شرح کی گئی ہے۔ اس سبق کو بھی اسی سے اخذ کیا ہوا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے وفات کے متعلق جو ذکر ہوا ہے تو وہ یہ کہ 1176 ہجری میں آپ رحمہ اللہ 62 سال کچھ اوپر اس سے آپ کا انتقال پھر ہوا۔ تو ایسی بڑی شخصیت یہ تھی۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعلم ان العجم والروم لما توارثوا الخلافت قرونا کثیرتا، جان لیجئے کہ عجم اور روم جب ایک لمبا عرصہ تک بادشاہت کے ساتھ وابستہ رہے، وخاضوا فی لذت الدنیا، تو لذتوں کی دنیا میں ڈوب گئے، ونسوا الدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کو بھول گئے، واستحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا، تعمقوا فی مرافق المعیشت، اور معاشی منافع میں منہمک ہو گئے، وتباہوا بہا، اور ان منافع کے ساتھ فخر کا اظہار کرنے لگے، وورد علیہم حکماء الآفاق، دنیا جہاں کے حکماء، اطراف عالم کے حکماء ان کے خدمت میں آتے۔ یہاں پر یہ 3 الفاظ ہے جی۔ پہلا استحوذ، استحوذ حوزہ سے ہے، حوزہ باب نصر سے حوزن، مصدر اس کا آتا ہے حفاظت کرنے کے معنی میں، اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لے، احوز یحوز احوازن، تو یہ پھر ہانکنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، استحوازن۔ جب اس کے صلہ میں علی آ جائے، جیسے یہاں پر استحوذ علیہم، علی آیا ہوا ہے تو معنی اس کا غالب ہونا آئے گا، تو یہاں پر بھی معنی یہی ہے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غلبہ حاصل کر چکا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی تعمقوا، تعمق عمق سے ہے، باب تفاعل سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے تعمقاً، مصدر اس کا آتا ہے کسی شے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اور اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تعمیقاً، تو تعمیق کہتے ہیں گہری نظر ڈالنا، گہری نگاہ کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ باب کرما سے اس کے مصدر مختلف آتے ہیں، عمقاً بھی آ سکتا ہے اور عماقتاً بھی آ سکتا ہے۔ اگر عمقاً ہو تو پھر یہ کشادہ اور لمبا ہونے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور دور ہونے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس کا مصدر عماقتاً آ جائے تو پھر یہ گہرا ہونے کے معنی میں آئے گا۔ یہ آخری لفظ تباہو، تباہو بہا، تباہین باب تفاعل سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، باہم فخر کرنا، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، مقابلہ کرنا اس میں۔ اس کو اگر ہم باب سمعا نصر سے لے لے بہاءن، اور باب کرما سے بھی یہی مصدر اس کا آ سکتا ہے، تو حسین اور خوبصورت ہونا اس کا یہی معنی آئے گا۔
اور اس کے علاوہ اس کو اگر ہم باب سمع سے لے بہن تو پھر ویران ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تبہیتاً یہ کشادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور مباحاتاً باب مفاعلہ سے یہ کہتے ہیں فخر کرنے میں مقابلہ کرنے کو، یعنی فخر کرتے ہو اور پھر اس فخر کرنے میں بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہی باب مفاعلہ سے آتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. جی یہ تو جو ماقبل کے ساتھ گزرا اسی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. وَوَرَدَ عَلَيْهِمْ حُكَمَاءُ الْآفَاقِ يَسْتَنْبِطُونَ لَهُمْ دَقَائِقَ الْمَعَاشِ وَمَرَافِقَهُ، کہ یہ جو حکماء دنیا کے اطراف سے ان کی خدمت میں آتے تو ان کا کام کیا ہوتا کہ ان کے لیے معیشت کی باریکیاں اور اس کے منافع ایجاد کیا کرتے تھے. یستنبتون معنی ایجاد کرتے تھے. فما زالوا یعملون بها، اور وہ انہی کے ایجاد کردہ نکات، معاشی نکات وغیرہ پر حمل کرتے رہتے تھے. وَيَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَتَبَاهَوْنَ بِهَا، اور ان میں سے بعض پر فوقیت لے جاتے اور اس پر پھر اظہار فخر کرتے. حتی قیل، یہاں تک کہ کہا جانے لگا، انہم کانوا یعیرون من کان یلبس من صنادیدہم منطقة او تاجا قیمتها دون 100,000 درہم، کہ وہ لوگ اپنے سرداروں میں سے ہر اس آدمی کو عیبدار گردانتے تھے کہ جو کوئی کمر کا پٹکا یا سر کا تاج ایسا پہنتا تھا جس کی قیمت 100,000 درہم سے کم ہو. او لا یکون له قصر شامخ، یا اس کے ہاں عالیشان محل نہ ہو. وآبزن پوارا، وحمام وبساطین، اور اسی طرح حمام اور باغات نہ ہو. ولا یکون له دواب فارحۃ، اس کے پاس چاق و چوبند جانور نہ ہو. وغلمان حسان، خوبصورت حسین اور جمین غلام نہ ہو. ولا یکون له توسع فی المطاعم، اور اس کے کانوں میں کشادگی اور آسودگی نہ ہو. وتجمل فی الملابس، اور اس کے لباس میں تزئین اور آرائش نہ ہو. وذکر ذلک یطول وما تراہ من ملوک بلادک یغنیک عن حکایاتہم. عرض ان سب کا ذکر بہت طویل ہے. جب آپ اپنے شہر کے بادشاہوں کو دیکھیں گے تو آپ عجمی اور رومی لوگوں کی حکایات سے مستغنی ہو جائیں گے. یعنی آپ کے جو شہر کے بادشاہ ہیں وہ تو ان لوگوں سے بھی کئی قدم وہ اس معاملے میں آگے تھے. اچھا جی، یہاں پر یستنبتون استنباطا باب استفعال سے یہاں یہ استعمال ہوا ہے، ایجاد کرنے کے معنی میں آتا ہے باب استفعال سے. اس کے علاوہ جب ہم اس کو باب ضربہ سے لیتے ہیں نبطن اور نبوطن باب نصرہ سے، دونوں کا معنی زمین سے چشمے کا ابلنا، زمین کا ابلنا یا چشمے کا ابلنا، معنی ایک ہی اس کا آتا ہے. باب افعال سے لے لے انباطن، تو انباطن اس کا معنی نکالنا آتا ہے، اور یہی معنی باب تفعیل سے جب ہم اس کو لے لے تنبیطن، ظاہر کرنا، نکالنے کے معنی میں یہ بھی آتا ہے. اور باب افتعال سے لے لے انطباطن، تو اجتہاد کے ذریعے سے نکالنا. صنادید اس کی مفرد سندید آتی ہے. یہ بہادر کو کہا جاتا ہے، سردار کو کہا جاتا ہے، سرداروں کو. اور اسی طرح ایک لشکر والی جماعت کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے. منطقتن، یہ اس وقت کے یہ بڑے مالدار لوگ یا وزراء، حکماء وغیرہ، یہ اپنے کمر کے گرد ایک پٹکا باندھتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا. مناطق اس کی جمع آتی ہیں. باب نصرہ سے یہ استعمال ہوا ہے
نطقن نطوقن دونوں طرح بولنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائے انطق ينطق انطاقا تو پھر اس کا انطاقا مصدر آئے گا گفتگو کرانے کے معنی میں. اور باب تفعیل سے لے لے تنطیقا تو پھر پٹکا باندھنے کے معنی میں یا پٹی باندھنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی شامخن. شامخ اس کی جمع شمخن آتی ہے بلند ہونے کے معنی میں. یہ یہاں پر باب فتح سے استعمال ہوا ہے. شمحن مصدر بھی اس کا آ سکتا ہے, شموخن مصدر بھی اس کا آ سکتا ہے, دونوں طرح سے بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے. تو قصر وہ بھی چونکہ عالی شان ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے, دور سے دکھائی دیتا ہے, تو اسی وجہ سے یہی لفظ استعمال کیا. تفاعل سے اگر لے لے تشامخن تو پھر یہ بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور ایک اس معنی اس کا تکبر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی عمارتوں کو وہ بلند سے بلند تر کرتے ہیں بطور تفاخر و تکبر ایسے کرتے ہیں, جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے یتطاول البنیان, علامات قیامت میں سے کہ عمارتیں وہ طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی. اچھا جی, یہ آخری لفظ ہے فارحتن. فارحہ اس کا معنی تو چاق و چوبند ہے. باب سمعہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے فرحن. فرحن ہا ہے ہا, فرحن خوش ہونے کے معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب کرومہ سے لے لے تو کرومہ سے فراحتن یا فروحتن دونوں طرح کے معنی اس کے ممکن ہے ماہر ہونے کے معنی میں. باب افعال سے اگر اس کو ہم لے لے افراحن تو پھر اس کا معنی آتا ہے چست و چالاک غلام لینا, اس معنی میں یہ آتا ہے. جی تو عزیز طلباء کرام, یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.